عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے. آپ جب بھی حج کو جاتے تو لوگ آپ کے ساتھ جاتے حج سے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، لیکن نبی سے کیسی محبت کرتے تھے. محبت کے واقعہ سے تو ایک مرتبہ راستے سے نکلے، راستے میں ایک جگہ آئے، اونٹ کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد جو ہے لوگوں نے سمجھا شاید اثر کی نماز پڑھیں گے، تو بولے نہیں، اثر کا وقت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اثر نہیں پڑی. پھر کیوں روکا؟ اور ایک جگہ گئے جیسے طہارت کو انسان بیٹھتا، بیٹھے، اٹھ کے آ گئے، پیشاب بھی نہیں کیا. کیا کیا آپ نے؟ گئے بیٹھے، کہا نماز نہیں پڑھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے چلے تھے، آپ نے یہاں طہارت پیشاب کیا تھا. اب مجھے آیا تو نہیں تھا، لیکن میں جب بھی حج کو جاؤں گا یہ کرتے رہا. یہ محبت کی شدت ہوتی ہے. صحابہ میں سے کچھ کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے چلتے، آپ کے گھر کے پاس ایک جھاڑ تھا، اس جھاڑ کی ٹہنی ذرا نیچے آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے سے جھک کر جاتے تھے، مطلب سر کو جھکاتے تھے. صحابہ وہ جھاڑ کٹنے کی بعد بھی جب بھی وہاں سے جاتے تھے سر کو جھکاتے ہوئے جاتے تھے، کیونکہ نبی یہاں سر کو اپنے نیچے کرتے تھے، ہم بھی اپنے آپ کو نیچے کرتے تھے. یہ محبت ہوتی ہے. شدت سے محبت جو بولتے ہیں نا ویسی ہوتی تھی. جو جس سے انسان محبت کرتا نا، اس کے محبوب کی ہر ادا اس کے لیے سب کچھ رہتی ہے، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. معلوم امام مالک رحمہ اللہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اشد محبت کرتے. ساری زندگی حدیث جمع کرنے بھی باہر نہیں نکلے مدینہ سے، بولے نکل کے اور موت آ گئی تو مدینہ طیب ہے، یہاں سے نہیں نکل سکتا، تو نکلے ہی نہیں. اسی لیے آپ کا فقہ جو ہے مدینہ اور مدینہ کے جو صحابہ آئے گئے ان سے ریلیٹڈ ہے. آپ کہیں نہیں گئے، بولے نکل گیا اور مر گیا تو مدینہ چھوٹ جائے گا. مطلب مدینہ سے اتنی محبت، اس شہر کے لیے طیب ہے نا مدینہ، دجال وہاں داخل نہیں ہوں گا، ہے نا. طیبہ اس لیے تو کہتے ہیں، کہا مدینہ سے نکل گیا اور مر گیا تو مدینہ کی موت چاہیے. نہیں گیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اتنا پسند کرتے مدینہ کو، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اتنا پسند کرتے، دو دعائیں کرتے تھے، اللہ مجھے شہادت دے اور مدینہ دے. سب بولتے تھے عمر کی دعا بھی عجیب ہے، مدینہ کیپٹل سٹی ہے، شہادت بھی ہونا اور مدینہ بھی ہونا، تو نکلنا پڑے گا. اللہ نے شہادت بھی دی، مدینہ بھی دیا. دشمن کے پاس نہیں گئے تو دشمن کو وہاں بھیج دیا، جو دعا کی قبول ہوئی، مدینہ بھی ملا، شہادت بھی مدینہ. سمجھ رہا؟ اور جب انسان محبت کرتا ہے نا کسی کا شد، تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کو بھی علماء لکھتے ہیں ویسا کر دیتا ہے جو فطری نہیں ہوتے، غیر فطری ہوتے. جو فطری نہیں ہوتے غیر فطری ہوتے. اب بولیں گے کیا فطری نہیں ہوتی غیر فطری؟ کیا کسی کے لیے یہ چیز لائق عمل ہے کہ وہ کسی ایک خاص مدت میں جا کر اپنی موت کو انتخاب کرے کہ میں یہ سال میں مرنا چاہتا ہوں؟ نہیں نا. لیکن آپ کو تعجب ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال میں ہوئی، ابوبکر صدیق کی وفات 63 سال میں ہوئی، عمر ابن خطاب کی وفات بھی 63 سال میں ہوئی. تینوں بھی 63 ایئرس کی ایج میں انتقال کر، ہے نا. کتنی امیزنگ چیز ہے نا. کیا کوئی آدمی اپنی موت طے کر سکتا ہے کہ میں 63ویں سال مروں؟ لیکن نبی سے وہ اشد محبت تھی کہ جب انتقال ہوا تو اسی ایج میں انتقال ہوا جس میں نبی کا انتقال ہوا. محبت. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ ہے، ایک حدیث ہے جس کو سن کر صحابہ سب زیادہ خوش ہوئے تھے، بہت خوش ہوئے تھے. وہ حدیث میں سنا دیتا ہوں. بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. اور امام مالک تو کہتے ہیں یہ حدیث میں انما الاعمال بالنیات، ایک حدیث، دوسری حدیث یہ حدیث، اور ایک حدیث وہ بولتے ہیں میں بھول گیا، یہ 3 حدیث پورے حدیثوں کا بیس ہے بولتے تھے. بس یہ 3 حدیث سمجھ گیا، اس نے حدیث سمجھ لیا، اس نے سنت سمجھ لی، اس نے نبی کی رسالت سمجھ لی. انما الاعمال بالنیات، اعمال کی نیتوں کا. دوسری حدیث کیا حدیث ہے؟ جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. حدیث بہت لمبی ہے، بس ٹکڑا بیان کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جس حدیث کو سن کے ہم کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی، اور وہ حدیث تھی المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اس حدیث کو سننے سے زیادہ کسی حدیث کو سن کر ہم کو خوشی نہیں ہوئی تھی. انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. محبت کے اپنے تقاضے بھی ہوتے ہیں، محبت کے اپنے تقاضے بھی ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری، تب وہ محبت سچی محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے. اس حدیث کو سننے زیادہ اس کو کبھی خوشی نہیں ہوئی ہم کو. اور وہ ہمیشہ جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ گزرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر اور عمر بن خطاب کی قبر کے پاس سے، تو یہ کہا کرتے تھے لوگوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کے ساتھ کریں گا. کیوں؟ کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. اب دنیا میں ہماری محبت کس سے، اس کو
بہت سوچ سمجھ کے کرے، کیونکہ انسان اس کے ساتھ جس سے اگر ہماری محبتیں اطاعت و فرمانبرداری اور بندگی میں ویسی محبتیں جو اللہ اس کے رسول کی ہے، جو ہم نے دنیا کے اشخاص کو دے دی ہے نا. بہت سارے لوگ فلم سٹار سے محبت کرتے ہیں، بہت سے اسپورٹ سٹار سے محبت کرتے ہیں، بہت سے پتہ نہیں کن سے محبت. المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے. یاد رکھیے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں استقامت کا مطلب ہے اللہ سے محبت میں جم جانا. بس جو اللہ نے بولا بس یہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی دنیا مجھے نہیں دبا سکتی کہ میں حرام کھاؤں، کوئی دنیا مجھے منع نہیں سکتی کہ میں توحید کا بھی چھوڑوں. شرک کرنے والے جو میرے ساتھ سلوک کرنا چاہے کرے، چاہے میرے ٹکڑے کر دے، آگ میں جلا دے، میں نہیں فرق پڑتا مجھے، میں توحید کو نہیں ہٹ سکتا. محبت یہ بھی استقامت میں شامل ہے، ہمیں زندگی میں لانا ہے.